میدان احد نبی علیہ السلام نے حضرت ام عمارہ نو دیکھ کے فرمایا ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی. حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں جدھر بھی دیکھا ہے ام عمارہ اپنے نبی دی عزت دا پہرا دے رہی سی. جب حضرت عمر دا زمانہ آیا تے نویں چادر آئی تے صحابہ نے کہا فلانے نو دے دو فلانے نو. حضرت عمر فرمایا میں ام عمارہ نو دیاں گا. انہاں کہا کیوں؟ انہاں کہا میں میدان احد سنیا سی حضور دی عزت تے پہرا دیتا ہے. ایہی وجہ عزت ہے اور وجہ عزت ہی کوئی نہیں کائنات ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نہ کوئی ساڑی رشتہ داری ہے لیکن حضور دی عزت اینج کر کے بابے پیرا دیتا. کل کے رضا ہے خنجر خون خار برکبار ادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر. کیوں جی ساڑھے بابے دی سوچ نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا. اعلیٰ حضرت نعت یہ تو شروع کی تھی. آپ نے فرمایا چونکہ آسمان اتنے چلا گیا تے مدینہ پاک دی مٹی تھلے رہ گئی تے ایتھے ہن کھڑے ہو فتح جنگ پتہ لگنا آسمان جھکیا ہویا تے فتح جنگ والے راول پنڈی والا آسمان جھکیا لگتا. تے اعلیٰ حضرت فرماندے نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا. فرمایا اور قیامت تک این جھکے رہی سی کیونکہ اتنے جو چلا گیا. اگر گلوں کو خزاں نہ رسیدہ ہونا تھا تو کنارے خارے مدینہ خمیدہ ہونا تھا. اعلیٰ حضرت فرماندے جی گلاں پھلاں نو چاہیے سی خزاں کدی نہ آندی تے انہاں نو کس نے کیا پنڈی پیدا ہونے نو چاہیے سی مدینے دی دھرتی جمدی. رضا دل کو جو بنانا تھا جلوگائے حبیب ایم اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں رضا دل کو جو بنانا تھا جلوگائے حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں احمد رضا جب دل میں حضور کی محبت بسانی تھی تو ساری محبتیں پہلے کٹیاں کیوں نے پہلے ساری محبتیں کٹ کے تھے پھر حضور کی محبت کو بسانا تھا. یہ ہمارے بزرگوں نے اور ایسی پریشانی والی بات کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لعملانہ جہنم تھا وعدہ ازلی. کیوں جی حضرت قلم توڑ دیتا. لعملانہ جہنم تھا وعدہ ازلی نہ منکروں کا عبس بد عقیدہ ہونا تھا. یہ تشریح کا ٹائم نہیں. علامہ صاحب تو تشریح جمعے تو سناون گے اس کتنے جناب یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں. کیوں جی عبس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں یہ قیامت نو کیویں کھلدا یہ پہلے ہی جناب حضور کو لوگ چلے جاندے جناب عیسیٰ کو نہ جاندے جناب موسیٰ. یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں. عبس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا. ساڑھے وڈیا نے گل بھی کی تھی تے قلم توڑ دی تھی. فکر ہوئے تے امام احمد رضا بریلوی جی ورنہ بندہ جھلئی والے ان پڑھی والے ایسے تھا تے چونکہ ایسے تھا تے چونکہ ایسے چھاڑ پر ایسے ایسے تو حضور سے محبت کر ہاتھے تے شیر میں بھی پہ جاتا رہو میں رسی ہاتھے یہ رسی ہوئے امریکہ دے ہاتھے تے گل پھر ہو رہے. ہاں جی رسی کتے دے مالک دے ہاتھے جو شیر نو تاں پہ جاندا کوئی مالک دے نال ہے. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. اصل ڈر کی حضور دی عزت تے کدی نہیں گل کیتی. میں لاہور اور گل ہوئے تے پشاور جا کے اور ہوئے. ایتھے ممتاز قادری دا نام لوے میں پنڈیاں میں ایتھے تے نام ہی کوئی نہیں لیا. میری تو تقریر ہی ہوتے تے ہمیشہ ہوندی. لیکن گل اس واسطے نہیں کہ ممتاز قادری نہ کوئی رشتہ داتا صاحب نال محبت حضور دی وجہ تو صحابہ نال بھی حضور دی وجہ تو آل بیت نال بھی حضور دی وجہ تو. بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. میں دنیا سے ٹائم چونکہ بہت اتنے ہو گیا تو میں اتنی تقریر کرنا ہونا. تقریر میں کتابیں تو بہت ساریاں تقریر میری ختم ہو گئی تے اٹھو حضور نال پیار کرنا ہے. اس تے دو نمبری نہیں کرنی. انے واہ پیار کرنا ہے اینج پیار کرنا ہے اگلا بندہ کہے تے بے وقوف ہے. بس جس دن تینوں کسی نے بے وقوف کہہ چھڑیا وہ سمجھی آج حاضری لگ گئی. بس مفکر کا کام ہی کوئی نہیں. اے بڑا بڑا مفکر ہے. میں اگر مفکر کا مطلب جان دو مفکر کنوں کہتے ہیں پاکستان میں مفکر انہوں کہتے ہیں جڑا 1.5 گھنٹہ تقریر کرے سمجھ نہ آئے کہ حضرت کہنا کیا چاہتے تھے انہوں کہتے ہیں مفکر. نہیں جی دفعہ مارو پر جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے. ہر کسی نے میں آکا ڈالراں دے بینک بھرے ہون جی تے پتراں دے علیحدہ سسٹم بنے ہون. ایتھے کوٹھی بڑی پھر اسلام آباد جا بنی پھر اسلام آباد تو اگے جناب مار غلہ جا بنی لاہور ڈیفینس بڑی ماریا ٹون جا بنی. اے گلاں کرنیاں تے آسان ہیں لیکن دودھ پیندا پوچھا بندہ چھڈ کے چلا جاوے پھر اینج کر کے ڈیالہ جیل وچ بیٹھے ہوئے اور پھر اتھے بھی نعت پڑھے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. گل وچ ہو رہے گل وچ ہو رہے. بچے بہ جاؤ بچے بہ جاؤ اور نہیں چاہیے پیسے اور اللہ دے بندے ہاتھ نہ. میں پہلے بھی تیرا چہرہ ویکھ رہا تینوں حضور نال بڑی محبت ہے واپس دے میں دم کرنا ہے. بچے اور آکھو تیرے پیسے پیروں کو بھی دم کروا اس نوٹ میں.
اے ہن جیب وچ رکھی مکڑی کوئی نہیں، اللہ انہاں دی دعا نہ، میں تے ویسے نہ بہانہ کیتا ہے نا، دعا تے انہاں دی، اللہ تیری جوانی نہیں تیری نسلاں نوں بھی سلامت رکھے، بس اتنی بات ہے۔ تیرے جوان اٹھ کھڑے ہوندے نا تو میرے آن دے پیسے پورے ہو گئے، میری تھکاوٹ اتر گئی، بس اتنی بات ہے۔ میں اقبال کہنا ہے اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر۔ اقبال کہنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اب یہ نوجوان ایسے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل تبدیل ہوگا اور رسول اللہ کا دین اوپر آئے گا۔ اور سٹیج پر تشریف فرما حضرت قبلہ پیر طریقت اور آبر شریعت حضرت قبلہ قاضی محمد محمود آمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آوان شریف گجرات، علامہ اقبال کا پیر خانہ، علامہ اقبال قلندر لاہوری درویش لاہوری کا پیر خانہ، اور اس سے پہلے حضرت قبلہ خطیب پاکستان حضرت کا اسم گرامی حضرت علامہ مولانا غفران محمود سیالوی صاحب ماشاء اللہ، زیدہ لطف و شرف، اور اس سے پہلے حضرت قبلہ علامہ مولانا خطیب عرب و عجم حضرت مولانا محمد حنیف قریشی صاحب، وقاء اللہ تعالی عن کل شر، وہ خطاب فرما رہے تھے۔ اس سے پہلے ہمارے شاہ صاحب ہیں قبلہ حضرت قبلہ علامہ پیر سید امتیاز شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، سارے علماء میرے سر کا تاج، آپ بھی حاضر ہوئے، میں بھی حاضر ہو گیا۔ بہت ساری باتیں ہو چکی، میں بات کوئی نہیں کرنی، صرف یہ بات کرنی ہے کہ حاجیوں کے قافلے پر حملہ کر دیا حضرت صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں، اور ایک جرنیل نے یہ بکواس کر دیا کہ بلاؤ اپنے نبی کو۔ حکمران وہ ہے، یہ کوئی ٹٹو حکمران ہے؟ یہ تو ٹٹو ہے، شرم ہی ان کو کوئی نہیں ہے۔ کبھی درود شریف بند کر دو، کبھی اور تہاڈے کول ہویا کوئی نہیں، مولویاں دے سپیکر بند کر دو۔ اور ذلیلو ساڈے سپیکر دی وجہ تو اتنے بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ اے ساڈے پیشوائے اہل سنت بیٹھے جے مسجد دے سپیکر دی وجہ تو سارے پاکستان چ گناہ ہو رہے ہیں، تے اج تو اسی بند کر دیتے۔ سبحان اللہ، ساڈے سپیکراں دی وجہ تو قتل ہو رہے ہیں سارے، حرام خوری ساڈے سپیکراں دی وجہ تو ہی 6 سال بچیاں نال ریپ ہوئے، وہ ساڈے سپیکر دی وجہ تو ہے۔ اور ذلیلو جدو فرانسیاں نے خاکے بنائے تھے تو انہوں چاہیے سی مولانا 5 سپیکر اور لاؤ۔ تو چاہیے سی تسی کہندے جناب تسی جمعے والے دن صلاۃ و سلام پڑھنے اور روزانہ صبح دی نماز کے بعد صلاۃ و سلام شروع کر دو۔ سبحان اللہ، تسی کہڑے پاسے چل پے ہو؟ سانوں کوئی سمجھاؤ۔ ایک گل یاد رکھنا، کسی دی ٹنڈ نال بھی غداری ہو سکتی تے کسی دی مچھ نال بھی غداری ہو سکتی، لیکن حضور دی زلف نال غداری نہیں ہو سکتی۔ یا رسول اللہ، 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 اے وفا توجہ، یہ مت کوئی سمجھے کہ حضور کے بارے میں کوئی بات کرے اور مسلمان ایسے سر جھکا لے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ ہماری یہ گردنیں، ہماری یہ پگڑیاں، یہ رسول اللہ کے لیے ہیں۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ ممتاز قادری کے مسئلے کے جی ہم اتنا ایسے گھٹ گھٹ کے نہیں۔ ہمارے خطبہ فرما رہے تھے جب قانون بے بس ہو جائے، نہیں، جب قانون چل رہا تھا نا، بے بس نہیں تھا مدینہ منورہ میں، حضرت عمر نے اس وقت بھی گستاخ کو مار دیا، بے بس نہیں تھا اس وقت، چل رہا تھا۔ وہ نابینا صحابی حضرت عمیر بن عدی، قانون چل رہا تھا، میرے آقا مدینہ منورہ میں موجود تھے،
آپ نے نظر مانی میں نے اس اسماء بنت مروان کو قتل کر دینا ہے، اور رات اندھیری رات میں اٹھے اور تنے تن آ گئے، قانون چل رہا تھا۔ میرے آقا و مولا ظاہری حیات میں جلوہ گر تھے مدینہ منورہ میں، رات اس عورت کو قتل کر دیا اور صبح کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی۔ مدینہ منورہ چھوڑ کر گئے نہیں، اگر حضرت عمیر بن عدی چلے جاتے تو ممتاز قادری بھی کوسان مارکیٹ سے چلا جانا تھا، لیکن یہ ریت پرانی ہے۔ ہاں جی، ایک کسی نو سمجھ نہ آوے تو اپنے دماغ دا علاج کرائے۔ صبح دی نماز پڑھی تو میرے آقا و مولا نے اے حافظ سعید ٹھلا بھی بیان کرنا، اے فضل الرحمان بھی اتنے تک بیان کرنا، اگو نہیں دستے بھائی سویر دی نماز پڑھ کے حضور نے پوچھا کی یہ ایک گل کرن تو پھر تو سارے بندے نے پتر بن جان، فلاں بات کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا نابینا صحابی نے تو بتایا ہی کسی کو نہیں۔ میرے آقا نے نماز پڑھا کے پوچھا، فرمایا ان کی طرف رخ انور کر کے، فرمایا قتلت بنت مروان، زنانی مار آئے ہو؟ نام بھی ابھی انت یا رسول اللہ، حضور مار آیا۔ نعرہ اگر اندروں اجازت مل گئی تو پھر لاؤ، تو پھر جنے والا لاؤ، اے کوئی مطلب ہے کوئی لا رہے ہو کوئی نہیں، اجے مارنا نہیں، اگر جی اچھا نہیں ملی پھر نعرہ نہیں مار، بیٹھ جاؤ، یہ بھی ساری شرافت ہے۔ ایسی دہشت گرد کوئی نہیں۔ میں مولانا غفرات محمود سیالوی صاحب نو ضرور عرض کرا گا بھائی اے جس بولی او بولنا نا، او جڑا خنزیر ہے او لاہور والا جہاں نا انہوں نے لیا گینڈا ان لمیٹڈ، بالکل تسی ٹی وی تے آؤ اور تسی بالکل اسی طرح ہی جواب دیو، اسی تواڈے نال سانو یہ بولی نہیں آندی جڑی تساں بولی، اور اس بولی دے نال آسی بالکل یہ بولی ہے، یہ بھی بولی ہے۔ میرے آقا نے یہ پسند فرمائی ان گلاں، ورنہ صدیق اکبر نے امسس بزر اللہ تو بعد میرے آقا نے فرما دینا سی صدیق نہیں تعذیب ہونی چاہیے۔ میرے سامنے بات کر رہا ہے، میرے آقا کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے قیامت تک میرا امتی میری عزت کے لیے جو بات کرے گا مجھے پسند ہے۔ تو یہ بالکل اس کو وہاں لاہور میں اس کی شمع جل رہی تھی اور ٹٹو سارے جی، وہ شمع بجھ گئی، نیچے گر گئی، نہ بندہ مرا نہ کچھ ہوا، شمع جل رہی تھی اور نعرہ کیا لگ رہا تھا، شیطان سلمان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ اور وہاں چند نوجوان گزرے، انہوں نے پھر اپنی محبت کا اظہار کیا، عشق۔ عید میلاد النبی والے دن حضور ساری دنیا نعرے لگا رہی تھی، حضور آ گئے اور وہ خنازیر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ اب بتاؤ، انہوں نے ہم سے فتویٰ پوچھنا تھا، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ ہاں جی، عشق جڑا پوچھ کے محبت کی تھی وہ جھوٹ مارنا۔ جی حضرت صاحب میں بھی اسلام آباد آ جا، میں کہ نہیں تجھے تو چھولے کھاؤ، اسلام آباد آؤ، مجھے کام پڑ گیا، میں کہا انہاں دا کام کوئی نہیں، انہاں دا کام کوئی نہیں، انہاں دا کوئی نہیں، انہاں دا کوئی نہیں، انہاں دا کوئی نہیں، انہاں دا کوئی نہیں، تو اتھے کیڑے میرے کام کرنے، اور میں پنجابی کہنا نہیں بھی تو اتھے بیٹھ کے، بالکل اس پیر دی کوئی حیثیت نہیں، اس مولوی اور شیخ الحدیث تھی، جب ہم بلایا جائے تو پھر حضور دے واسطے آوے نہیں، خالی یہ حدیثاں بیان کرن واسطے بھائی حضرت حنظلہ پڑھیاں نہ سبھی پڑھائیاں، یہ مطلب یہ ہے جب حضور واسطے بلایا جائے پھر اپنا نہ ویکھ، اب بتا بلایا کس نے ہے؟ میرے ڈڈے درد پہ گئے جی، میں کہتے تو نابینا صحابی چل پہ جنگ یرموک وال، تیرے ڈڈے درد پہ گیا، تو اسلام آباد گڈی تے نہیں بہ کے آ سکتا؟ جی حضور دے نام دا کھا دیا تے حلال کرو۔ اب ایسے ایسے جھنڈے بنانے کا وقت گزر چکا، اب ایسے ایسے آنے کا وقت ہے، ایسے ایسے گنجیا تو کہنا بھی درود نہیں پڑھنا، تیرے پیو دا ذکر کریے اور فسبی کرتے، ساڈے فقیراں دا پھانسی دا پھندا ویکھ کے بھی حضور دی نعت لکھی، اے علماء اہل سنت مولانا سید کفایت علی کافی کے وارث ہے، وہ کہنا سپیکر تے نہیں نعت پڑھے، حضور دی نعت نہیں پڑھنی۔ جنرل شاہد عزیز دی کتاب میں گڈی چ لے آیا، یہ خاموشی کہاں تک، انہیں لکھیا، انہیں کیا جی علماء نہ ہوندے، دینی مدرسے نہ ہوندے تو پاکستان نہ نکاح کوئی پڑھانے والا ہوتا نہ کوئی جنازہ پڑھانے والا ہوتا۔ جنرل شاہد عزیز نے لکھی، پرویز مشرف کا چمچہ میرے کو کتاب میں نال لیا، اس واسطے علماء کی قدر کرو، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی بھیجے تو انہوں نے کہا جناب نہیں نہیں نہیں، میں عالم نو گرفتار نہیں کر سکتا، ہاں کوئی مولوی ہوئے ڈاکو انلمیٹڈ، ہاں جی او دے واسطے میں بھی تیار ہوں، میں بھی سوٹے رکھے ہوئے چنگے قسم دے،
انہوں نے مارو اسی بھی تواڈے نال اسی کوئی دہشت گرد اے صورتاں اے جناب کھڑے تواڈے کوئی دہشت گرد لگ رہا ہے وہ خدا کا خوف کرو دہشت گرد اور ہوتے ہیں جو سکول کے پیچھے سے آتے ہیں اور عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو سامنے کھڑ کے گولیاں مار کے پھر نعت پڑتا ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والے تو ابھی صلاۃ السلام ہوگا ہاں اچھا جی صلاح الدین ایوبی ایک گمران صلاح الدین ایوبی دند پیسے انہیں کیا انہیں ایک گل کی تھی بھائی حضور نو بلاؤ 3.5 سال صلاح الدین ایوبی ستا نہیں نیند آندی سی تے ہمیں ٹیک لا لیندا سی کہندا رسول اللہ دے گستاخ نے ایک گل کی تھی 3.5 سال بعد جدو گرفتار ہویا باقی جنرل نے کہا جاؤ وہ جدو سامنے آیا تو اچھل کے دی گردن لگیا انہیں کہا تو کیا سی بھائی بولا محمد عربی نو تو میرے آقا دی گل کی تھی اور میں نے حضور نے بھیجا یہ حکمران ہوتے ہیں یہ حکمران نہیں ہوتے غنیت الطالبین بند کر دو وہ ذلیلو جو غنیت الطالبین اسلام نہیں تو سانو دسو اور ٹنڈو اور پانو تو کلو والا سارے تسی اسمبلی ممبران کلو والا سناؤ اس تو بعد اللہم انا نستعین سناؤ اس تو بعد نماز سناؤ اس تو بعد نماز جنازہ سناؤ پھر اسی علماء کا طریقہ دسو نہیں جی غسل تو بڑی دور والی بات ہے نہیں حقیقی ہنسنے والی باتیں نہیں ہے تو انو کلو والا نہیں آندی تساں ناموس رسالت تے گل کرنی اے حضرت میرا ویسے نہ لیندن یہ حقیقت ہے A1 میں تے طالب علم سی جدو حضرت حدیث پڑھاندے ہوندے سن ویسے میری داڑھی چٹی ہو گئی اینا لوگوں کو انہاں نو غنیمت سمجھو اے لوگ نہیں ہون گے تے شاید عزیز نہیں بھی کیا علماء نہ ہون تے پتہ نہیں کی ہو جائے انہیں لکھیا جن بش آیا تے انہاں اپنی کڑیاں ننگیاں کر کے ڈانس کرائی انہیں لکھیا شاید عزیز انہیں کہا پہلے تھوڑا لباس پھر ادھے نال تھوڑا پھر ادھے نال پھر ننگیاں آئیاں کہنے لگا میں حیا نال اکھ بند کرن لگا سی لیکن میری حوانیت نے اکھ نہ بند کرن دیتی بش جاندیاں انہیں تاڑی ماری انہیں کہا ہن نچو ساری زندگی پھر نچدے ہی رہو انہیں لکھیا بھئی بش سانو اینج کر کے گئے سی بس اتنا ہی سی تسی مسلمان 1400 سال ایسا بسم الله الرحمن الرحيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسب جهارا نهارا ولم تحرك من أجله لبیک محمد صلی علی گستاخی تیری شان میں یہ دم ہے کس شیطان میں گستاخی تیری شان میں یہ دم ہے کس شیطان میں لبیک محمد لبیک محمد صلی علی ہے اپنی جنگ اندھیروں سے نکلے ہیں رین بسیروں سے اب کون الجھے گا شیروں سے اس زوروں کے گمسان میں گستاخی تیری شان میں یہ دم ہے کس شیطان میں لبیک محمد صلی علی لبیک محمد صلی علی لبیک محمد صلی علی لبیک محمد صلی علی محمد صلی علی لبیک محمد صلی علی ہم اپنی جانیں ہاریں گے اولادوں کو بھی واریں گے اب تیرے دشمن ماریں گے جو آئیں گے پہچان کے گستاخی تیری شان میں یہ دم ہے کس شیطان میں لبیک محمد صلی علی 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 اے 2 دن دا میلا اے 2 دن دی یاری نبھاندا نہیں یاری کوئی عمر ساری
یاری. موت برحق ہے، ہر انسان کو اس کا مزہ چکھنا ہے، لیکن موت اگر ایسے موقع پر آئے جب زبان پر اللہ اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو ایسی موت کا رتبہ شہادت سے کم نہیں. گزشتہ دن جہلم کے نوائی علاقے جمرغال سے لے کر دارا پور تک گستاخانہ حقوں کی اشاعت کے خلاف ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی کے آخر میں مختلف علماء کرام نے گستاخانہ حقوں کی اشاعت کے خلاف اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن جب مقامی مسجد کے خطیب مولانا حافظ فیض رسول نے تقریر کی اور گستاخانہ حقوں کی اشاعت پر شدید جذبات میں حکومت اور امت مسلمہ کو تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے بچے ہماری جانیں آئیں قربان، ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے. یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے زمین پر گرے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. اے دو دن دا میلہ، اے دو دن دی یاری، اے دو دن دا میلہ، اے دو دن دی یاری. جدوں وچے قبر دے نکیران آنا تیرے کو. ان کی شہادت تا قیامت سنہری حروف میں یاد رکھی جائے گی. ان کی نماز جنازہ آبائی گاؤں کوٹری سعیدہ میں ادا کی گئی. نماز جنازہ میں پاکستان سنی تحریک ضلع جہلم کے صدر سید خلیل حسین قادری کے علاوہ مذہبی، سماجی اور سیاسی شخصیات تسلیم رکھو، بیٹھو. اگر مگر سے ناموس رسالت پر سارا نہیں ہوتا. اگر مگر سے اگر مگر سے بات نہیں ہوگی. حضور کی عزت پر سارا دینا ہے. ہم سوچے جن لوگوں نے فرانس کے اندر خاکے بنائے، ہم ان کو خنزیر بھی نہیں کہہ سکتے. خنزیر ضرور ہے لیکن وہ رسول اللہ کا گستاخ نہیں ہے. وہ خنزیر جنہوں نے گستاخیاں کی پھر ان کی حمایت میں ابھی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ 40 ممالک سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور ایسے کر رہے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ اتنی دلیری سے نعرہ لگائیں کہ یہ سارا کچھ ایسے ہوئے حضور کے غلام آئے میدان میں. ابھی نہیں لطف آیا تو لبیک، ابھی بھی نہیں آیا. لبیک 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 لبیک. آپ دنیا کو پتہ تو چلے غلام آئے بیٹھے. کیا سمجھتے ہو تم؟ حضور کے غلام صدیوں بعد بھی ہم حاضر ہے. سارا کچھ ماں باپ سے تعبرون سب کچھ، دولت، بچے، سب کچھ رسول اللہ کے لیے. سنو غلاموں تم ان کی غلامی کرو. ہم جن کا نعرہ لگا رہے ہیں ان کی غلامی کی بات کر رہے ہیں. لبیک. یہ بھی دکھاؤ دنیا کو، میڈیا والوں. بڑی مہربانی آپ کی. حضور کے سامنے آپ نے بھی پیش ہونا ہے ایک دن. ہم آپ کے ساتھ، آپ کی بھی کوئی ملازمتیں ہوں گی لیکن ایک ملازمت قبر میں بھی آنی ہے. اس کا بھی خیال رکھنا ہے. پتہ نہیں جاتے جاتے کہاں انسان کا سورج غروب ہو جائے. قبر میں آج تک کیمرے کی حضور حوالہ دیتے. اس میرے غلام نے میری بات تو دکھائی تھی اور حضور کے سامنے پیش ہونا ہے. آپ نے
آپ مالکان کے سامنے بھی پیش ہوتے ہیں, ایک دن بہت بڑی عدالت لگنی ہے, آپ اپنے مالکان کو بھی کہیں ملازمت تمہاری ضرور ہے, کلمہ ہم نے حضور کا پڑھا ہے, یہ بات دکھائیں لوگوں کو. آپ لوگوں کو دکھائیں یہ بات. ہم کیا بات کر رہے ہیں, یہ بھی جرم ہے حضور کا نام لینا, تو پھر دنیا کو دکھائیں حضور کے غلام یہ جرم کر رہے تھے. یہ توجہ توجہ توجہ, قائد ملت اسلامیہ نے 1979 25 مارچ کو مصطفیٰ آباد رائے گنج نے 30 لاکھ کے اجتماع میں فرمایا تھا, اگر یا رسول اللہ کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے, اگر یا رسول اللہ کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم سرے بازار کریں گے, بار بار کریں گے, اور اگر وقت آیا تو سرے دار کریں گے. آخری خطاب الرحمن الرحیم. آج بہت ہی اہم اعلانات ہونے والے ہیں, لہذا میں سیاسی برادران سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پر پوری توجہ مبذول فرمائیں, ٹائم دیں, اس کو اچھی کوریج دیں. یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے, یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ ہو چکا ہے, قرآن پر حملہ ہو چکا ہے, اسلام پر حملہ ہو چکا ہے, ازواج مطہرات پر حملہ ہو چکا ہے, اور اہل سنت و جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, کتابوں پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. بنیاد الطالبین جو سلطان الاولیاء حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف ہے, اس پر پابندی لگا دی گئی ہے. یہ کون ہے طالبان کے حامی جو ملک کے اندر حالات خراب کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے طالبان کے سرپرست جو طالبان کی طرف سے توجہ ہٹا کر یہ اہل سنت و جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن کرا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اس پر میڈیا بھی توجہ دے, حکومت بھی توجہ دے, افواج پاکستان بھی توجہ دیں, ہمارے ادارے بھی اس پر توجہ دیں, اور اب ہم خود بھی اس پر انشاءاللہ توجہ دیں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسی صورت میں اہل سنت و جماعت کے خلاف جو پرامن ہے, صوفیہ اسلام کے پیروکار ہیں,
इनके खिलाफ हम किसी तालिबान के हामी को या किसी तालिबान के सरपंच को हम क्रैश रोड करने की इजाजत नहीं देंगे और हम हर शहर के अंदर मुनज़्ज़म होकर हम ऐसा घेराव करेंगे और ऐसा दिफा करेंगे इस्लाम का और अहले सुन्नत का कि कोई शख्स अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ क्रैश रोड की जुर्म नहीं कर सकेगा। अभी इंशाअल्लाह ताला पंजाब असेंबली के सामने हम एलामिया पेश कर रहे हैं और उलमा इस्लाम अपने खिताबात फरमा रहे हैं। फराम करेगी और आखिरत के अंदर भी तुम्हें इज्जतें फराम करेगी। लेकिन इमाम बुखारी की एक और रवायत ज़ैद बिन अर्कम ने इससे मजीद 2 कदम आगे बढ़कर एक और रवायत बयान की। वो रवायत अहले सुन्नत के अकीदे को भी वाज़े उसके अंदर निखार नजर आता है। और हजरत ज़ैद बिन अर्कम रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, 2 चीजें तुम मैं छोड़े जा रहा हूं, अगर उन पे अमल करोगे गुमराह नहीं होवोगे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 2 चीजें कौन सी हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, पहली चीज दूसरी से जुदा नहीं और दूसरी चीज पहले से जुदा नहीं है। या रसूल अल्लाह वो कौन सी चीज है? फरमाया, एक कुरान है और एक अहले बैत है। कुरान अहले बैत से जुदा नहीं है और अहले बैत कुरान से जुदा नहीं है। अहले सुन्नत हमें इस बात पर फख्र है, कुरान को थामा है, अहले सुन्नत ने थामा है, अहले बैत का दामन थामा है, अहले सुन्नत ने थामा है। कोई कुरान का गुस्ताख है, कुरान में तहरीफें करते हुए नजर आते हैं, कोई अहले बैत के गुस्ताखियां करते हुए नजर आते हैं। मैं आज इस स्टेज पर आशिकाने रसूल चौक के अंदर फिदात उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह लिखा है, गुंबदे खजरा को ये बात गवाह बनाकर कहना चाहता हूं, मेरा भाई उन लोगों को क्या हक हासिल है जो अहले बैत के खिलाफ अपनी अपनी किताबों के अंदर बकवासात भी करें और लोगों से अपनी जो है वो मोहब्बतें हासिल करने के लिए चौकों के अंदर निकल आए। हम अहले बैत के साथ मोहब्बत करते हैं, मेरा भाई अहले बैत के साथ मोहब्बत करने के लिए कम अज कम सही अकीदा सुन्नी होना जरूरी है। मेरा भाई जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं, जिंदगी वफा करे या न करे। आज इस गुंबदे खजरा को गवाह बनाकर ये बात कहना चाहता हूं, मेरा भाई जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं है जब तक मुंह में जुबान बाकी है, सीने में कुरान बाकी है। तहफ़्फ़ुज़ अहले बैत करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। यहूद व हनूद का दौर है, दौरा है हर तरफ। वज़ा में हो तुम नसारा, लम्हे इक़बाल क्या कहते हैं, वज़ा में हो तुम नसारा तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद, आज के मुसलमान को शर्म आनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? गुस्ताखियां क्यों होती हैं? गुस्ताखियां क्यों होती हैं? मुसलमानों का मुल्क है, मुसलमानों के इलाके हैं, मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हर आए दिन कोई ना कोई गुस्ताखी सामने आती है। उसकी जो बुनियादी वजह है वो वजह ये है, वो एक हदीस शरीफ सुनाकर मेरी गुफ्तगू इख्तिताम पजीर है। मेरा भाई वो बुनियादी वजह ये है, ये आज का सबक भी है, ये सबक लेकर जाओ। आज के बाद ये सबक, अगर इस सबक पे अमल कर लोगे, आपके घर में कभी भी गुस्ताख पैदा नहीं होगा। न गुस्ताखे रसूल पैदा होगा, न गुस्ताखे सहाबा पैदा होंगे, न गुस्ताखे अहले बैत पैदा होंगे। वो सबक कौन सा है? मौला अली फरमाते हैं, कह दो सुभान अल्लाह। मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासिल हिसाल। क्या फरमाते हैं? फरमाते औलादों को 3 चीजों का दर्स दो, हुब्ब नबीयकुम। ये अहले बैत की ये तालीम है उनकी
हुब्ब नबीयकुम, नबी की मोहब्बत का दर्स दो, वो हुब्ब अहले बैत ही, अहले बैत की मोहब्बत का दर्स दो, वो तिलावत अल कुरान, कुरान की तिलावत का दर्स दो। मेरा भाई, जिस घर में नबी की मोहब्बत का दर्स दिया जाता है उस घर में कभी गुस्ताख पैदा नहीं होते। जिस घर में अहले बैत की मोहब्बत का दर्स दिया जाता है वहां पर कभी भी गुस्ताख पैदा नहीं होते। जिस घर में कुरान की तालीम आम की जाती है उस घर में कभी भी गुस्ताख पैदा नहीं होते। मेरा भाई, आज याद करके जाओ, अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत का दर्स देना है। जिस घर में हुजूर की मोहब्बत का दर्स दिया जाए, जिस घर में हुजूर की मोहब्बत का दर्स दिया जाए वहां पर गाजियान इस्लाम पैदा होते हैं, वहां पर गाजियान इस्लाम पैदा होते हैं। जिस घर में अहले बैत की मोहब्बत का दर्स दिया जाए वहां पर सरकार की अजमत के गुण गाने वाले लोग पैदा होते हैं। मेरा भाई, मैं आखिर में यही कहूंगा कि एक तो हर बंदे ने जीव के हवाले से बात की, लेकिन मैं एक और बात भी अर्ज करना चाहता हूं। हर बंदा जीव पर लानत कर रहा है, जंग पर लानत कर रहा है, जीव का जितना नेटवर्क है उस पर लानत भेजी जा रही है। लेकिन आपको इल्म होना चाहिए, हमारी बेहिस कौम है, आपको इल्म होना चाहिए, आज से कुछ अर्सा कबल सबसे ज्यादा इस वक्त ARY जो है वो इस मामले को उठा रहा है। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं कि आज से कुछ अर्सा कबल 3 से ज्यादा यही कवाली, जो कवाली जीव ने नशर की, यही कवाली ARY वाले भी नशर कर चुके हैं। हमारी लानत सिर्फ जीव पर नहीं है, हर गुस्ताख पर हमारी लानत है। मीडिया के हर उस चैनल पर हमारी लानत है जिसके अंदर इस्लाम की अजमत नहीं है। हया जो है ये ईमान की एक शाख है। अब जिसके अंदर हया ही नहीं है, मदनी करीम फरमाते हया नहीं है तो जो मर्जी बंदा करे। मुसलमानों का मुल्क है, हया होनी चाहिए बंदे के अंदर। मैं क्या करने जा रहा हूँ, और हमारी भी इतनी बहस को मैंने मौलवी सब क्या करना है, बस ठीक है, किसी को क्या करना है, कहने की क्या जरूरत है। ये आपका ईमान कमजोर है, इसलिए हमने अपने घरों के अंदर हुजूर की मोहब्बत का दर्स आम करना है। हमने अपने घरों के अंदर अहले बैत की मोहब्बत का दर्स आम करना है। पहचान पैदा करो अपनों की बेगानों की आपके अंदर पहचान होनी चाहिए। बंदा नमाज किसी और के पीछे पढ़े, तो खाने किसी और के साथ बैठ के खाए, जनाजे किसी और के जाकर पढ़े। ये बातें वैसे यहाँ पर करने की नहीं है, लेकिन अफसोस होता है अपनों पर। कितना खूबसूरत महीना रजब उल मुरज्जब, इस महीने को बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ निस्बत हासिल है। अपने बुजुर्गों के अय्याम अपने घरों के अंदर मनाया करो। जो कौम अपने बड़ों का जिक्र करती है उस कौम के अंदर कभी गुस्ताख पैदा नहीं होते। बड़ों का जिक्र अपने घरों के अंदर किया करो। ख्वाजा वैसे करनी इस महीने को निस्बत हासिल है। मोइनुद्दीन चिश्ती हजमेरी को इस महीने के साथ निस्बत हासिल है। इमाम अली रजा को इस महीने के साथ निस्बत हासिल है। फतह खैबर का वाकया 24 रजब को हुआ, इसी महीने के साथ निस्बत हासिल है। इमाम जाफर सादिक को इस खूबसूरत महीने के साथ निस्बत हासिल है। इमाम मुस्लिमीन, सियासत की दुनिया के बेताज बादशाह अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को इस महीने के साथ निस्बत हासिल है। मेरा भाई, इस महीने के अंदर इतने बुजुर्गों के साथ इस महीने को निस्बत हासिल है, तो अपने अपने बुजुर्गों के अय्याम याद रखा करो, घरों में मनाया करो, आपके घर में गुस्ताख पैदा नहीं होंगे। मैं आखिर में शुक्रिया अदा करता हूँ मरकजी मिलाद कमेटी के जुमला कारकुनान का और अंजुमन ताजरान के जितने सिपाही हैं सबका। अल्लाह तबारक व तआला सबको दीन दुनिया की भलाइयां अता फरमाए, हर मैदान पर मसलक अहले सुन्नत को दवाम अता फरमाए, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद की दौलतों से माला माल फरमाए। जी, मैं बेखसूस जो शुक्रिया अदा करता हूँ इंतज़ामिया का, जिन्होंने मस्जिद से लेकर यहाँ तक और इंशाल्लाह बड़े खूबसूरती के साथ ये लोग हमें लेकर आए और हिफाजत करते हैं। हकीकत में तो मुहाफिज अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ज़हरी तौर पर ये लोग बड़ा ताउन करते हैं। पुलिस के जितने भी कारकुनान, अल्लाह तबारक व तआला सबके दस्तरखानों में बरकत अता फरमाए, सबको मरने से पहले मरने की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। मैं निहायत अदब के साथ आखिर में मुल्तमिस हूँ सैयद सादात फ़ख्र सादात अल्लामा पीर सैयद तबस्सुम शाह साहब बुखारी से कि आप हम सब के लिए दुआ फरमाएं और इनकी दुआ पर सब लोग आमीन कहें। ने देखा है, इसमें कोई शक नहीं कि हर एतबार से ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार ही का नहीं, अल्लाह की गुस्ताखी है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गुस्ताखी है, और मौलाए कायनात इमामुल मशारिक वल मगारिब हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की गुस्ताखी है। ये बिल्कुल सही बात है कि गुस्ताखी है उसमें। दूसरी बात यह है कि दर हकीकत हम ये जितने भी रैलियां मनाते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से जो मुतालबा करते हैं, इसकी वजह ये होती है कि अवाम निहत्ते होते हैं, अवाम के पास ताकत नहीं होती,
قانون پہ گرفت یا قانون پر لاگو کرنا، یہ استعداد، یہ قوت، یہ طاقت حاصل ہوتی ہے گورنمنٹ کو، حکومت کو. لہذا اس لیے ہم بار بار گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ تاریخ اسلام کو اگر اٹھایا جائے تو ایسے احتجاج پر یا ایسے مطالبات پر گرفت کرنے والے اور سزا دینے والے تاریخ اسلام میں بہت کم لوگ نظر آتے ہیں. ورنہ جو ہے نا یزیدی قوتوں کی بھرمار ہے، یزیدی قوتوں کی بھرمار ہے. تو ہم یزیدی قوتوں پر صرف یزید، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یزید صرف وہ نہیں کہ جو کربلا میں حسین کے مقابلے میں آیا تھا. اصل میں ہر یزید وہ ہے جو باطل کی حمایت کرتا ہے، جو باطل پہ چلتا ہے، وہی. یہ ضروری نہیں کہ کچھ جو حسین کو شہید کرنے والا یزید تھا. ہر جھوٹ بولنے والا، ہر شراب پینے والا، ہر باطل کی حمایت کرنے والا، چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ حکومت کے باہر ہو، در حقیقت وہ یزیدیت پہ عمل کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ میں تو بحیثیت سید میں کہہ رہا ہوں، میں نے ایک خود قطع کہا تھا، میں مولا علی کی اولاد ہوں. یقین کریں میں نے صبح دیکھا مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے لکھا تھا کہ کبھی کہا تھا بسد شوق حروف جلی سے لکھ دینا، مجھے ہے عشق خدا کے ولی سے لکھ دینا، جو ہو سکے تو کہیں تربت تبسم پر گناہ گار کی نسبت علی سے لکھ دینا. در حقیقت یاد رکھیں کہ یہ جو اہل بیت سے محبت ہے نا، یہ قرآن کریم نے ہم پر فرض کر دی ہے. جب اللہ نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ میرے قریبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں، بس اس کے بعد کیا رہ گیا باقی؟ تو ہم اہل بیت کے سچے غلام ہیں الحمدللہ، اور ہم ہی غلام ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہم نے ریلیں نکالی ہے ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. ہمارا نظام تعلیم درست نہیں. ہم بسوں میں سفر کرتے ہیں، ایک آدمی اٹھ کے نہیں بولتا یہ انڈیا کی مووی نہ لگائی جائے. جب میں بھی ٹی وی دیکھ لیتا ہوں، ٹی وی پہ میں نے دیکھا ہے ایک کنجر آتا ہے، گانے والا آتا ہے، فلمی اداکار آتا ہے، اداکارہ آتی ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہوا، میں نے یہ رقص سیکھنا شروع کیا، مجھے اللہ نے بڑی کامیابی دی. کتنی بڑی گستاخی ہے. کبھی کوئی ریلی نکلی؟ میں نے فلاں آدمی سے یہ جو موسیقی یہ سیکھی، اللہ نے مجھے بڑی کامیابی عطا فرمائی. یہ سارا اللہ کا کرم ہے اور یہ اللہ کے پنج تن پاک کا کرم ہے. میں نے رقص سیکھ لیا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یار اس میں بھی کبھی بولا کرو، پتہ ہی نہیں ہے اس میں بھی کبھی بولا کرو. تو اس لیے ہم مووی وہ دیکھتے ہیں جس میں ننگ درہنگ ہو، اریانی ہو. میں ایسے آپ کو گانے بہت سارے بتا سکتا ہوں جس میں صحیح جو ہے وہ کفریہ الفاظ ہیں. لیکن ہم کیا کریں، ہم نہتھے لوگ ہیں، ہماری آواز جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ ان کے جو ہے نا چوبدار وہ آگے کھڑے ہیں اور ان کے محلوں کی دیواریں بڑی بلند ہیں اور راتوں میں شبستانوں پہ سونے والے، تہ خانوں میں سونے والوں کے پاس ہماری آواز کب پہنچتی ہے؟ نہیں پہنچ سکتی. بہرحال ہم حسینی ہیں، ہم ابو بکر والے ہیں، ہم عمر والے ہیں، ہم عثمان والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسن والے ہیں. یہ صحابہ کی بات نہیں، کہو کرو ابو بکر والے، عمر والے، عثمان والے، علی المرتضیٰ والے اور حسن اور حسین والے اور یہ بات یاد رکھا کریں. بہرحال وہ میں نے کہا تھا کہ معرفت کی جو آنچ تک پہنچے، معرفت کی جو آج تک پہنچے. سن لو نا یار، یہ صحابہ والے بیت کا ذکر کر رہے ہو، میں بحیثیت شاعر کہ جو معرفت کی جو آج سمجھتے ہیں، معرفت کی جو آنچ تک پہنچے اور عقیدے کی جانچ تک پہنچے، یہی سیدھا ہے راستہ اس کا،
4 से होके 5 तक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, मारिफत की जो आंच तक पहुंचे और अकीदे की जांच तक पहुंचे, यही सीधा है रास्ता उसका 4 से होके 5 तक पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 वाले भी हैं, हम 4 वाले भी हैं, ठीक है। हमारा उनके बगैर गुजारा नहीं। तो ये है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला हमें हुसैन के पीछे खड़ा रखे, हम अली के पीछे जाने वाले हों, हम करबला के पीछे जाने वाले हों, करबला वालों के पीछे जाने वाले भी हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं असल में वो अंजाना का पेशेंट भी था, मेरा वो जो एंजियोप्लास्टी भी हुई थी, लेकिन मेरा हक बनता था कि मैं यहाँ पे आऊं। मौला करीम मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए ये सब कुछ कहा है, तू गवाह है इस बात का। मैंने अपनी नुमाइश के लिए कोई बात नहीं की, मैंने जो कुछ बयान किया अपने दिल की गहराइयों से, तहे दिल से अपना अकीदा बयान किया है। कयामत के दिन या अल्लाह तू मुझे इसका अजर अता फरमाना। हुकूमतें जो होती हैं वो मसलियतों का शिकार होती हैं, हुकूमतें मसलियतों का शिकार होकर रह जाती हैं। इसलिए जब वो दूसरी साइड पे होती हैं उस वक्त वो कहते हैं बाएं बाजू के कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब उनके पास गुजारतें आती हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, फिर वो मसलियतों का शिकार हो जाती हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसी हुकूमतों से बचाए। बहरहाल मैं बहुत अरसा लाहौर में रहा हूँ और मैं इनके बारे में बहुत कुछ और भी जानता हूँ। अल्लाह ताला इन्हें मौक़ फरमाए। हमारे ये जितने भी इंतजामिया वाले हैं ये हमसे ज्यादा जानते हैं। हम इनके पास बैठते हैं, ये हमें ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि हम भी कानों को हाथ लगाते हैं। बहरहाल ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, इनमें मुमताज कादरी जैसे लोग इसी तरह से जो पुलिस को इज्जत अता कर गया, पुलिस को मुमताज कर गया। हाँ, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। हमने ये जो रैली निकाली है, वक्त कम हो रहा है, जितने भी उलमाए कराम, हमारे अहले सुन्नत व जमात, जो भी मुसलमान भाई हमारे साथ शरीक हुए, अल्लाह इनकी इस शिरकत को कबूल फरमाए। हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस्म मुबारक पर 70 जख्म लग चुके थे और जख्मों से खून बह रहा था। उस मौका पर हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, कई पताजिदु का साद, तुम्हारा हाल कैसा है, तबीयत कैसी है? फरमाने लगे, इन्नी लाजिदो रिहल जन्ना, हाल बड़ा अच्छा है, लेता हूँ भी हूँ, खुशबू में जन्नत से आ रही है। लेते हुए मैदान ओहद में शहीद होने वाले हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक पैगाम इस उम्मत के लिए छोड़ा है। फरमाने लगे, अगर तुम सब इज्जत और नामूसे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ताखाने रसूल से टकराते हुए सब शहीद हो जाओ और एक मुसलमान भी जिंदा हो, ला उज़्र लकुम यौमल क़ियामा, उस एक का उज़र भी रब की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। जब एक के होते हुए सरकार इस्लाम की गुस्ताखी रब की बारगाह में गवारा नहीं है, रब ताला उस उज़र को कबूल नहीं करता। जब एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान दुनिया में मौजूद हों और रुए जमीन पर शैतान खंजीर करीम आका अलैहिस्सलाम की शान अक़दस वतर में गुस्ताखी करे, गाजी आजम मलिक मुमताज हुसैन कादरी ने
اسے جہنم میں پہنچا کر ساری ملت اسلامیہ پر احسان کر دیا ہے. ممتاز حسین قادری، ممتاز حسین قادری، ممتاز حسین قادری، ممتاز حسین قادری، غازی تیرے سنگ رہیں گے. افسوس کہ آج ہم مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے ہمیں نہیں پتا چلتا کون گستاخ ہے. کہتے ہیں جی وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. لوگوں نے سمجھا کہ شاید نمازوں میں ایمان رکھ دیا گیا ہے، شاید روزوں میں ایمان رکھ دیا گیا ہے. یاد رکھیے روزے ایمان میں ہیں، یہ نمازیں ایمان میں ہیں، یہ حج ایمان میں ہیں. یہ ایمان ان میں نہیں ہے. ابو جہل بھی حج کیا کرتا تھا، بلکہ کہا کرتا تھا کعبے کی چابی ہمارے پاس، جب چاہیں کھولیں جب چاہیں اندر جائیں. یہ غریب لوگ جن کو ہم چاہیں تو اندر جانے دیں، چاہیں تو اندر نہ جانے دیں. حاجیوں کی خدمت ہم کریں اور یہ ادھر ادھر چھائے ہوئے لوگ عزت پا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کیا ہمارا تو مسجد، کیا مسجد کو بنانا یا حاجیوں کی خدمت کرنا میرے محبوب کی خدمت کے برابر ہو گیا؟ تو اس لیے کعبہ اپنی جگہ عزت والا ہے، لیکن عزت والا کب ہوا؟ جب آمنہ کے لال نے اس کو عزت، ورنہ وہ بت خانہ تھا، ورنہ وہاں بت رکھے ہوئے تھے. میرے مصطفیٰ نے اس کو عزت دی، وہ عزت والا ہو گیا. میرے مصطفیٰ نے مکے کو عزت دی، وہ مکہ عزت والا ہو گیا. میرے مصطفیٰ نے مدینے کو عزت دی، وہ مدینہ عزت والا ہو گیا. جہاں جہاں میرے محبوب کے قدم لگے وہ جگہ عزت والی ہو گئی. یاد رکھیے ساری عزتیں عزت اللہ والے رسول ہی والے المؤمنین. میں عزتیں تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں اور ان کے غلاموں کے لیے ہیں. لیکن منافقوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ عزت مصطفیٰ کے قدموں سے ملتی ہے، عزت نام مصطفیٰ میں ہے. ساری عزتیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام میں. کائنات کی ہر عزت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ملتی ہے، اور جو مصطفیٰ کے قدموں میں نہیں ہے اس کو عزت نہیں ملے گی. وہ وقت کا صدر ہو، وہ گورنر ہو، وہ وزیر اعلیٰ ہو، وہ چاہے دنیا کا بادشاہ ہو، جو مصطفیٰ کا گستاخ ہے وہ گستاخ ہوتا ہے. اور چاہے کوئی بھیک مانگنے والا ہو، چاہے کوئی غریب ہو، اگر مصطفیٰ کا غلام ہے. لوگوں نے عمر کو کہا تھا ہاں ویس نام کو ہم بھی جانتے ہیں، لیکن وہ تو ایک پاگل ہے، اس کو تو وہ تو دیوانہ ہے، اس کو تو لوگوں سے ملنے کا نہیں پتا. عمر فاروق نے کہا ارے جس کو تم دیوانہ کہتے ہو مصطفیٰ نے محض اس کی تعریف، مصطفیٰ اس کی تعریف کرتے تھے. ظاہر ملنے تو نہیں آیا. لوگ کہتے ہیں نبی کو پتہ ہی نہیں چلتا. مصطفیٰ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ تو آیا نہیں تھا، وہ تو ملا نہیں تھا. لیکن میرے مصطفیٰ نے کہا مر جاؤ اس اویس نامی آدمی کو کبھی ملو تو میری امت کی بخشش کی دعا. وہ کیا زیادہ نمازیں پڑھتے تھے صحابہ سے؟ وہ تو لوگ ان کو پاگل کہتے تھے، لوگ ان کو دیوانہ کہتے تھے. لیکن یاد رکھو با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار. ارے خدا کی باری ہو تو چاہے دیوانہ ہو جا، جب محبوب کی باری ہو تو ہوشیار رہنا. کہیں کوئی بے خیالی میں بھی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے. آج تم بے لگام ہو کے باتیں کرتے ہو کہ نبی آیا کھا کے چلا گیا، اور یہ نبی کی گستاخی کا قانون جو ہے یہ کالا قانون ہے. ہمارے بنائے ہوئے قانون جو ہیں وہ اچھے قانون ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت کا قانون ہے وہ کالا قانون ہے. اس لیے یاد رکھیے کوئی گستاخ رسول جو ہے وہ اس کو نہ حق ہے دنیا میں رہے اور نہ وہ قیامت کے روز عزت پا سکے گا. وہ ذلیل و خوار دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور قابل عزت وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کی نام پہ اپنی جانیں کو کروں تیرے نام پہ جان تیرا، بس ایک جان کیا دونوں جہاں پیدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں سے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہم کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہم کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کر. کبھی مجھے کروڑوں جانے بھیجیں. پوچھیے حضرت بلال سے، پوچھیے حضرت زنیرہ، پوچھیے یاسر و سمیہ سے، پوچھو حضرت عمار بن یاسر سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک جان کیا ہے کہ 100 بھی رب کریم ہمیں دے دے تو محبوب کے سب کے ساری قربان رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
فاروق حسینہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کتنے حوصلے والے آدمی ہیں، اتنا با حوصلہ شخص دنیا میں نبیوں کے بعد شاید ہی کسی نے دیکھا ہوگا، بلکہ دیکھا ہی نہیں ہوگا، اتنے حوصلے والے آدمی۔ لیکن ایک دن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ آج ابو بکر صدیق نے باپ کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا ہے۔ جب ابو بکر صدیق آئے میرے آقا نے کہا ابو بکر باپ ہوتا ہے یہ کیا کیا؟ حضرت اللہ کی قسم آقا میرے ہاتھ میں تلوار نہیں، میرا ہاتھ خالی تھا، اگر ہاتھ میں تلوار ہوتی میں سر اتار دیتا، میرا ہاتھ خالی تھا، ہاتھ چلا۔ ہوا کیا؟ آقا آج میرے باپ نے آپ کی گستاخی کر دی، میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی میں تلوار مار کے سر اتار دیتا۔ گستاخ رسول کی وکالت کرنا، گستاخ رسول کی سائر لینا بہت بڑی بدبختی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گستاخ کو حق نہیں بنتا کہ وہ دنیا میں زندہ رہے، چاہے کوئی قانون بنے یا نہ بنے، کوئی قانون ہو یا نہ ہو، ہم ملکوں کے قانون کی بات نہیں کرتے، رب کریم نے قانون بنا دیا ہوا ہے۔ جو میرے محبوب کا گستاخ ہے اس کو تو زمین بھی بخاری شریف میں ہے، زمین قبول نہیں کرتی، تو شفا میں پورا ایک باب باندھا ہے کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ میں گستاخی کرے گا وہ قتل کر دیا۔ جو علماء نے جہاں تک لکھا جو یہ کہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے تھے وہ قابل گرفت ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر مبارک کو شعر کہہ دے، نہ نین پاک کو جو ہے وہ یعنی گستاخی کے ساتھ حقارت کے ساتھ بول دے، میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اتنی بات مناظرہ ہو رہا ہے اور حاتم فلیحی نے صرف اتنا کہا کس نبی کی بات کرتے ہو؟ جو علی کا سر تھا، اللہ اکبر، علماء نے کہا یہ قتل کیا گیا۔ آج لوگ اتنی بڑھ کے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اس میں کیا گستاخی؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی کی گستاخی کو تم کیا سمجھتے ہو؟ اور اس شاد کا تو کیا طریقہ ہے؟ حضرت امام قاضی ابو ایوب قاضی یعقوب امام اعظم کے شاگرد ہے، صاحبین میں شامل ہیں، امام ابو یعقوب یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منسوخ چیز کسی کو بھی کسی نے حقارت سے نام دے دیا قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس قاضی کا قصہ تو مشہور کہ بیٹا سگا بیٹا ہے، کھانا کھا رہا ہے، ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور قاضی صاحب نے کہا یہ لوکی پکا ہوا ہے، کدو شریف پکا ہوا ہے، مصطفیٰ کو بڑا پسند ہے۔ مالک کہتے ہیں کہ میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، گوشت اور لوکی پکا ہوا تھا، میں نے دیکھا پلیٹ میں سے آقا کریم جو ہیں اپنی مبارک انگلی سے لوکی کو کدو کو اپنی طرف کر رہے ہیں، میں نے سارے کدو آقا کریم کی بارگاہ میں کر دیے۔ قاضی بکر کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہتا ہے، نوجوان بیٹا ہے، خوبصورت بیٹا ہے، کہا میرے آقا کو کدو بڑا پسند تھا، میں اس لیے اس کو پسند کرتا ہوں۔ بیٹے نے کہا یہ بھی کچھ پسند کرنے والی چیز ہے، یہ نبی کریم نے کیا پسند کیا؟ ہم مسئلہ سمجھانے نہیں بیٹھے، خبردار بیٹا نبی کریم نے پسند کیا، نبی کریم کی بارگاہ میں ایسی بات نہیں کرتے، ان کی پسندیدہ چیز کو برا نہیں کہتے، تو کیا کہہ رہا ہے بیٹا آئندہ سے ایسا نہیں کرنا۔ وہ بیٹے نے بات کی، وہ عاشق رسول قاضی اٹھا، تلوار سامنے لٹک رہی تھی، تلوار پکڑی، ساتان سے جدا کر دیا۔ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز کو ناپسند کرے اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم نے کیا آج بنایا ہوا ہے، کیا تمیز ہے، اور کیا ہمارے نزدیک جو ہے وہ ایک اسٹیٹس بنا ہوا ہے کہ جی وقت کے حاکم کے بارے میں بات کرو تو سزا ہے، جج کے بارے میں بات کرو تو سزا ہے، لیکن نبی کریم کے بارے میں جو چاہو کرو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ کالا قانون ہے، اس قانون کو ختم ہونا چاہیے۔ ارے تم سب ختم ہو جاؤ گے، محبوب کی عزت والا قانون خود ہی ختم ہو جائے۔ محبوب تم کیا قانون بنا کے سمجھتے ہو کہ تمہارے بنائے قانون سے یہ قانون بنا ہے؟ تم نہ بناتے تو گستاخ رسول زندہ رہتا۔ یہ زیادہ نے بنا، زیادہ کون ہے، دوسرے کون ہے؟ یہ قانون ازل میں تھا، ابد تک رہے گا۔ یہ قانون تھا، یہ قانون ہے، یہ قیامت تک رہے گا۔ اور اگر تم نہ بھی کرو گے تو قیامت کے روز تمہیں پتا چلے گا کہ گستاخ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کبھی بھولے سے بھی کسی گستاخ کا ساتھ نہیں دینا، بھولے سے۔ وہ کتنے مضمون لکھ رہے ہیں، ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، وہ آیت الکرسی اپنے گلے میں ڈال کے رکھتا تھا۔ ارے آیت الکرسی تو شیطان بھی جانتا تھا کس سے پیدا ہوگا۔ بخاری شریف میں ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کوئی مال غنیمت میں کھجوریں آئی تھیں، ان پہ رکھا کہ رات کو کس کی حفاظت کرنا،
رات کو بادل کرنا. رات کو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سو رہا تھا تو ایک آدمی آیا, اس نے آ کے کھجوروں میں سے ایسے بھرنا چاہا, میں نے بازو سے پکڑ لیا, کون ہے تو؟ میں اس کا چوکیدار ہوں. خبردار, میں جاگ رہا. اس نے کہا میرے بچے بڑے بھوکے ہیں, میں بڑا غریب آدمی ہوں, میں کچھ مانگ نہیں کسی سے سکتا, مجھے تھوڑا سا یہاں سے لینے دو. نہیں, محبوب کی اجازت نہیں ہے, واپس چلے جاؤ. جب صبح اٹھے محبوب کی بارگاہ میں گئے, میرے آقا نے کہا ابو ہریرہ رات کو چور سے کیا کہا؟ اللہ بے اسی نے کہا یا ابو ہریرہ وہ قیدی کو کیا کیا؟ کیا آقا اس نے ایسے ایسے کہا, میں نے چھوڑ دیا. میں اچھال پھر آئے گا, آج پھر آئے گا. بخاری جو رات کو پھر آئے گا. شیطان کو نہیں پتا تھا کیا بات ہو رہی. ارے نہ آتا نبی کی بات کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت تو کرتا ہے. وہ شیطان کو پتا تھا, گستاخی چاہتا تھا, گستاخی کرتا تھا. نبی کے علم کا منکر تھا, نبی کو لوگوں کو بتاتا تھا, نبی کو علم نہیں. میرے محبوب نے کہا پھر آئے گا, نہ آتا. محبوب کو جھٹلاتا ہے لیکن نہیں ہو سکتا. اس زبان سے جو نکل گیا وہ ہو. دوسری رات پھر آیا, پھر سے ابو ہریرہ نے پکڑا. میں کل تو چھوٹ گیا تھا, آج نہیں چھوڑوں گا. کہا اللہ کی قسم میں بڑا غریب آدمی ہوں, میں بڑا مایوس ہو کے آیا ہوں, مجھے چھوڑ دیجیے. اچھا میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں ہوں گا. چلو مجھ سے غلطی ہو گئی, آج مجھے چھوڑ دو. بڑے حلیم لوگ تھے, بڑے وہ انہوں نے خود غریبی دیکھی ہوئی تھی. کہا ممکن ہے ایسا ہی ہو, چلو چھوڑ دیتے. چھوڑ دیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ابو ہریرہ آئے, اعلیٰ بے حسی کیا ابو ہریرہ رات کو چور سے کیا کیا, قیدی سے کیا. پھر اس نے احساس بڑا چھوٹا ہے, آج پھر آئے گا. رات کو پھر آئے گا. ابو ہریرہ نے کہا رضی اللہ آ جائے گا تو آج نہ چھوٹا, اگر آ جائے تو آج نہ چھوٹا. پھر سے نہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سو رہے, پھر آیا, پھر آ کے لات بھرنی چاہیے. پھر ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. 2 دن تو بڑے بہانے کر کے چلا گیا, آ نہیں جانے دوں گا. کہا ابو ہریرہ میں تجھے ایک بات نہ بتا دوں, ساری عمر کے لیے تیرے کام آئے گی. تو سوتا رہے, تیری کھجوروں کو کوئی چھیڑے گا نہیں, تیرے مالکوں کو کوئی نہیں کہے گا. میں تجھے ایک وظیفہ بتاؤ. کہا جب سونے لگو نا تو آیتل کرسی پڑھ کے سویا, پھر تیرے مال کو کوئی نہیں چوری کرے گا. ابو ہریرہ کو شیطان آیتل کرسی کی تلقین کر رہا ہے کہ وہ شیطان کہہ رہا ہے یہ کیا کرو. اچھا چھوڑ دیا, بات اچھی بتائی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی. ابو ہریرہ آئے, مسکرا کر ابو ہریرہ رات کو کیا کیا اسے. آقا وہ کہنے لگا آئندہ میں تجھے بتاتا ہوں قیامت تک جو یہ عمل کرے گا وہاں شیطان نہیں آیا کرے گا, چور نہیں آیا. کیا کہا آقا اس نے مجھے آیتل کرسی کی تعلیم دی. بندہ جھوٹا ہے بات سچی کر, بندہ جھوٹا ہے بات سچی کر گیا. اس سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر وظیفہ بتانے والا سچا نہیں ہوتا. کہتے ہیں میں نے ان سے بھی تعلیم لیا, میری بیماری چلی گئی تھی, میں ان کے پاس بھی گیا تھا, اس نے بھی دعوت کیا تھا, میں تندرست ہو گیا تھا. فرمایا وہ تندرست تو کلام سے ہوا ہے, اس کی بات سے نہیں. دلوں کے پاس ہے, اور جو اپنی جان دے دیتا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خالی جھولی نہیں رہنے گی. اس کو دنیا آخرت میں عزتیں ہی عزتیں اس کو ملے گی جو اپنی عزت, جو اپنی جان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کرتا ہے. دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ مسئلہ کے رضا دیتا ہے. یہ ہے محبت والا مسئلہ, یہ ہے کہ جو کچھ ہے قربان کر دو. آقا کی ذات, آقا کا دامن, آقا کے عشق, آقا کی محبت ان سے نہ چھوٹے. بڑے بڑے پیر جاتے ہیں تو جائے, مرید جاتے ہیں تو جائے, بڑے بڑے رشتے دار جاتے ہیں تو جائے, بڑے بڑے عزیز جاتے ہیں تو جائے, لیکن نہ چھوٹے تو نبی کا دامن, آقا کا دامن نہ چھوٹے. اور تو آگے بڑھ, وہ نہیں ہاتھ چڑھے. ایک ایک کو ڈھونڈے, ایک ایک کو ایک کہاں سے کہاں گرے ہوئے اللہ, کہاں سے کہاں گرے وہ آئیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک فرشتہ قیامت کے بعد جب جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو فرشتہ کرے گا بھائی کرنا میرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. رب کریم میں شاہ کرنے کا جا, کہے گا بھائی طرف کو ایسا تحفہ جو میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں لے دوں. تو اب جنت میں کیا تحفہ دیا, اور پھر محبوب کو کیا تحفہ دیا جس کے قدموں کے صدقے جنتیں بنی ہوئی ہیں, کیا تحفہ. رب کریم نے کہا ایک تحفہ ہے, ایک بہت ہی گناہ گار ہے, کب سے جہنم میں چل رہا ہے, محبوب آپ کا جہنم میں, تیرے اس جانے سے وہ خوش ہو جائیں گے. جب تو یہ کہے گا اس سے پہلے جا کے بعد کون ہے جو مت محمد یا کار میں بھی کوئی نہیں بولتا. پھر بعد پھر 30 ملاقات تجھے تیرے نبی سے
بول تو صحیح کون ہے؟ ایک آدمی کی اتھا گہرائیوں سے آواز ہے کہ میں گنہگار کہا میں پہلے کہا شرم آتی ہے نبی کا وہی کہنا شرم آتی ہے اتنا گنہگار اچھا جب تک میں واپس نہیں آتا یا نام و یا منان کو بیٹھ پڑے میں تیرے نبی کو بتاتا ہوں جا کے محبوب کریم کی بارگاہ میں گئے دیدار کیا عرض کی آقا میں آپ کے لیے خبر لے کے آؤں میں کیا آپ کا ایک امتی ابھی تک جہنم میں اللہ کو اب وہ یوں دوڑیں گے کہ آپ کی چادر زمین کو شفاعت کرنے کے لیے محبوب کہتے ہیں بخاری شریف میں آج اور شخص کو دیکھ رہا ہوں میں آج شخص کو دیکھ رہا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا وہ کبھی اٹھے گا کبھی چلے گا کبھی گرے گا کبھی پھر اٹھے گا کبھی پھر وہ گرتا ہے وہ اٹھتا ہے وہ جو قیامت کے بعد سب سے آخر میں ہوگا میرے محبوب وہاں بیٹھے ہوئے ارے جو قیامت کے بعد دیکھ رہے ہیں آج نہیں دیکھ رہے کہ میرا فلاں متی کیا کیا میرے فلاں متی نے کیا کیا میرے نام کے صدقے میری عزت کی خاطر میری غیرت کی خاطر اس نے اپنی عزت اپنی جان اپنا سب کچھ قربان کر دیا خوش قسمت وہ والدین خوش قسمت وہ اس کے بہن بھائی کہ جس شخص نے ملک ممتاز قادری نے یہ کام کیا ہم اس کی عزتوں کو سلام تو وادی لے گیا تو مصطفیٰ کو راضی کر گیا وہ سواد یہ راضی کریں گے دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہم سب سے کوئی کام لے لے جس سے اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا تم پہ کروڑوں درود وما علیہ الا البلاغ کہ ہم تجھے کراچی کی نورانی کالونی پہ پھانسی دیں گے کیا غلط کہا ہے ہم نے یا تو ہمارے علماء نے خوف ہے یا مجھے یہ اصول بدل کر دکھا دیجیے آپ نے سکھایا ہے کہ فلاں مولوی ممتاز قادری کے خلاف سے بات نہیں کرنا فلاں صاحب ممتاز قادری کی پھانسی کے حامی ہیں ان سے دور رہنا بات کرو گے تو تم ہم سے بات نہیں کرنا آج آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ اے میرے علماء آپ کے منہ کو تانے نہیں لگنے چاہیے آپ تو احمد رضا کے چاہنے والے ہیں آپ ہمیں بتائیے وہ کھل کے کہہ رہا ہے کہ ممتاز قادری کو کل نہیں آج پھانسی دے دو سارے کے سارے خاموش ہیں اس لیے خاموش ہیں کہ جب بھی حق بات کرنی ہوتی تھی تو امام نورانی سارے علماء اہل سنت کو سب سے آگے ہوتے تھے یہ سنت نورانی میں ادا کروں گا تب تک پہلے کہتا ہوں جو ممتاز قادری کو پھانسی دینے کی بات کرتا ہے اسے کراچی کے چوکوں پہ پھانسی دینی چاہیے کیمپ ہوا تھا تو پوری گھاٹ کے لوگ میرے پیچھے گاؤں چلے گئے انہوں نے کہا حضرت آپ میں نے کہا اتنا ہمارا صدمہ ہے تو میں تو نہیں جا سکتا انہوں نے کہا اس کی میرے نشاء کے گاؤں کا واسطہ جہاں میرے نشاء پڑتا رہا تو میں اپنے سارے صدمے کو چھوڑ کر رات کے وقت ڈرائیور بھی کوئی نہیں تھا اناڑی ڈرائیور لے کر میں رات کی تاریکی میں اس گاؤں پہنچا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پیر میرا نشاء پڑتا رہا جب اتنے سارے تھے پھر میرے نشاء پڑھنے کے لیے اس گاؤں گئے صرف میں گاؤں دیکھنے کے لیے گیا حالانکہ میں تو صدمے سے بھی باہر نہیں آیا تھا ابھی لیکن میں وہ گاؤں تقریر کرنے کے لیے صرف پیر میرے نشاء صاحب کی وجہ سے چلا گیا اتنے سارے تھے تو پیر میرے نشاء صاحب وہاں پڑھنے گئے وہاں ایک بابا تھا ہمارے تو مولانا جوان ہے نا پڑھتے ہیں قصیدہ غوثیہ حامل بھی ہیں اور قصیدہ ان کو زبانی یاد ہے بہت سارے لوگوں کو تو یہ قصیدہ جو ہے میں بھی تھوڑا تھوڑا یاد مجھے بھی ہے تو وہ بابا تھا عامر وہ قصیدہ غوثیہ کے نام پر اپنی پیری چمکاتا تھا جو جب بھی مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آتے تو ساری دنیا کھڑی ہو جاتی اب پیر میرے تھے جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے وہ بابا آیا ساری مسجد کھڑی ہو گئی تو پیر میرے نشاء صاحب بیٹھے رہے پہلی صاحب میں اس بابے کو بڑا غصہ آیا وہ کہنے لگا کہ اور بچیا تو میں پڑھا قصیدہ غوثیہ یعنی میں تیرے خلاف پڑھنے لگا تو یہی تڑپ جائے گا پیر میرے نشاء صاحب ابھی اتنے تھے اس وقت یہ مقام تھا تو جب لاہور آئے تو سوچ سکتے کس مقام پر فائز ہوئے سبحان اللہ پیر میرے نشاء صاحب نے اس بابے کو فرمایا بابا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ میں قصیدے والے کو بلانا سبحان اللہ اللہ اکبر آپ نے فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ میں جاوی والے پیروں کو بھی بلاتا ہوں ہماری انوکھی وجہ سارے زمانے سے نرالے ہیں الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے کیا بات کشتہ کو جلا سکتی ہے موجے مفدن کی کیا بات الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں کیا بات سبحان اللہ توجہ پیر میرے نشاء صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے مریدوں کو جلال میں آ کر فرمایا کہ
اگر قائد اعظم آج یہ کہہ دیتا، یہ قائد اعظم آج میرے علی شاہ سے یہ بات کر دیتا کہ اگر حضور آخری نبی ہے تو اس وقت دلیل میرے علی شاہ یہ دے کہ مردہ زندہ کر کے دکھائے، تو فرمایا آج میرے علی شاہ نے مردہ بھی زندہ کر کے دکھایا. سبحان اللہ. ہم ان کے وارث بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی پاکستان کے بارے میں بات بتائے پاکستان کیسے بنا، یہ ہم ان کے وارث بیٹھے ہیں. ہمیں کوئی مت سکھائے کہ پاکستان میں کیا ہونا ہے. پاکستان میں وہی ہونا ہے جو پیر میر علی شاہ کر کے گئے. پاکستان میں وہی ہونا ہے جو پیر جماعت علی شاہ نے کیا. بے شک. جب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے پاؤں چومے اس وقت پھر اقبال قلندر لاہوری رضا برانتام ہو گیا. اس موقع پر پھر اقبال پہ قابو ہو گیا اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو جب دیکھا کہ غازی الدین کے قدم چوم رہے ہیں، اس موقع پر اقبال نے پھر کہا رو کر شاہ جی اسی سے گلہ ہی کرتے رہ گئے، ترخان کا پتر بازی لے گئے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. لو جی آخری بات میری اب ختم ہو گئی. اس کے بعد میں 11 منٹ اوپر بھی کر دیے. 11 منٹ والے بابا جی کی برکت سے میں نے اوپر بھی بات کر دی. اب آپ کو یہی ایک پیغام ہے کہ جب حضور کی عزت پر پیدا ہے، میرے آقا خود چاہتے ہیں مبالغہ ہونا چاہیے حضور کی شان میں. اگر کیا بات ہے. کیا بات. میدان بدر کی طرف جاتے ہوئے مجھے علامہ غوث بغدادی صاحب نے فرمایا وہ مختصر 2-3 منٹ میں وہ بات کر دو. میدان بدر کی طرف جاتے ہوئے حضرت صاحب بن معاذ نے مبالغہ کیا، حد کر دی. میرے آقا نے فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں، صاحب بن معاذ کھڑے ہو گئے. کیا بات ہے. ہم کوئی کرایہ لے کر تھوڑا آ رہا ہے جلوس میں. ہم پہلے یہ مانگنا ہے کہ پہلے کرایہ دو. میں نے کہا تم نے حضور سے پیار کیا دیا. جو میں پھر میں پوچھے کہ پکا کیا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے مجھے حضور سے محبت. جو کہتا ہے مجھے اتنے پیسے دو پھر بات کروں گا، جھوٹ بولتا ہے حضور سے محبت ہے. ہاں محبت یہ ہے. 8 تلواریں ہیں، بندے بھی 313 پورے کوئی نہیں، کھانے کے لیے کھجورے بھی کوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں، تو 7 دن معاذ کھڑے ہو گیا. حضور ہم سے پوچھتے سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ حکم تو دے 8 تلواریں لے کر بھی کیسر و کسرا سے جنگ چھیڑ دے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا بات کی بات ہے. 8 تلواریں لے کر بدر سے کیسر و کسرا سے جنگ چھیڑنے کا مطلب ہے آج امریکہ اور روس سے جنگ چھیڑ دی جائے. اتنی بڑی بات کی صاحب بن معاذ نے. لیکن میرے آقا مولا نے یہ نہیں کرنا. کیا مبالغہ میزی کرتے ہو، بس یہ بدل کے یہ تو ہمارے قابو میں نہیں آ رہے اور تم کیسا کسرا کی باتیں کرتے ہو. میرے آقا خود چاہتے ہیں میرے شان میں مبالغہ ہونا چاہیے. مشرق کا وجہ رسول اللہ، حضور کا چہرہ چمک. بات تو کرو نا آگے تو پھر جو مالک نے کرنا ہے تم تو بات کرو. نعرہ لگاتے ہوئے بھی ٹانگیں کانپ رہی ہو، چلتے ہوئے بھی ٹانگیں کانپ رہی ہو. صحابی نے بات کر دی، جب بات کر دی تو یہ فرشتے آ گئے. کیا بات. یہ جبریل آ گئے پکڑ کر. یہ جبریل آ گئے. بات تو کرو لگانی کی، بات ہی نہیں کرنی. کرو تو صحیح، ہم ایسے کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے. پھر تمہارا کام تو کرنا نہیں. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر اپنا تیز رکھ، پھر انجام اس کی تیزی کا اللہ دیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. توکل کا یہ مطلب ہے خنجر کا اپنا تیز رکھ. حضور کی بات تو کرنا ہے عزت کی، پھر تو نے تھوڑا کرنا ہے. پھر وہ کام لینے لگے تو وہ بولے تو کتوں سے نہیں لے لیتا ہے کام اس نے لینا. بے شک بے شک بے شک. بات ہی اگر نظر سے کرنی ہے تو بات کیسے کرنی ہے. میرے آقا کا چہرہ چمک اٹھا. حضرت صاحب بن معاذ کے سمجھ بات پر حضور کا چہرہ چمک اٹھا. کیا مطلب کرنا ہے، یہ بات نہیں کرنی. فرض واجب کے چکر میں آپ کو یہ کہ یہ لائٹ لگانا کہاں فرض تھا. نے کہا فرض کی بات چھوڑ، یہ میری محبت کا اظہار تھا. فرض دیا پترا فرض واجب کے چکر میں حضور کی امت کو حضور سے دور کرنے. فرض واجب کی بات چھوڑ، محبت کی بات کر. حضرت ام ایمن رات اٹھی اور حضور کا پیشاب مبارک حضور نے پیالے میں فرمایا. حضور کا پیشاب مبارک طیب ہے، طاہر ہے، پاک ہے. بے شک. حضور نے انہوں نے حضرت ام ایمن نے اس پیالے کو منہ لگایا اور پی گئی. صبح صحابہ نے پوچھا مائی جی آپ پیشاب آپ نے پی لیا، آپ کو سمجھ نہیں آئی. یہ ہے محبت. فرض واجب کے چکر میں حضور کی امت سے حضور کو دور کرنے والوں حیا کرو، کیا باتیں کرتے ہو. حضرت ام ایمن نے جواب کیا دیا، شرک ما کیا فلا اشر انه بال لطیب راحت ہی. بتاؤ میرے محبوب کے غلاموں کیا بات کرتے ہو. جب میں نے منہ لگایا تو اس کی خوشبو اتنی تھی. کیا بات ہے. کیا بات ہے.
سبحان اللہ یہ ہے یا رسول اللہ. محبت یہ ہے. میدان عہد میں حضرت مالک حضرت سنان انہوں نے حضور کا خون چوسنا شروع کیا. صحابہ نے کچھ فرمایا اتشرب الدم, آپ خون پی لیں. صحابی نے کہا لا بل اشرب الدم رسول اللہ, میں خون نہیں پی رہا, میں رسول اللہ کا خون پی رہا. کیا بات ہے. مطلب خون کی بات میں نہیں کر رہا, میں تو رسول اللہ کا خون پی رہا. محبت کی قدر کیا ہے؟ اگر مگر محبت سے کرنی ہے, محبت ایسے ہے. میرے آقا کا چہرہ چمک اٹھا. سعد بن معاذ کو تیر لگ گیا. جب تیر لگ گیا حضور خود کی محمد سے وفات ہونے. صحابہ کہتے ہیں سنو جی, ریلی میں آ کر بات میں کہو میں بھی کیا تھا, تو نے کوئی احسان کیا تھا, کیا تھا, شکر کر, انہوں نے تجھے ریلی میں قبول کر لیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بات کیا کر دیا. صحابی رسول کا جب یہاں سے خون بہ اٹھا, صحابہ کہتے ہیں یہاں سے جب خون بہنے لگا تو میرے آقا نے حضرت ساتھ ہاتھ اٹھا کر اندر رکھ دیا. ان کا خون حضور کے چہرے پر بہ رہا تھا. قیامت تک بتایا کہ جو مجھے خوش کر دے تو میں اس کا خون بھی اپنے چہرے پر لے لوں. حد ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں ہم پیچھے ہٹاتے ہیں ہاتھ, رسول اللہ پھر ایسے رکھ دیتے. عقل آ کر یہاں ختم ہو جاتی ہے, مک جاتی ہے عقل. جب عبداللہ بن ابی کے ساتھ بیٹے نے یہ بات کی, نکاتوں نے وہاں اس کو کہا ہے کہ عزت والے دلیلوں کو نکال دیں گے, یہ بات تو نے کی. ادھر تلوار اپنے باپ کو سر پر رکھی اور کہا کہ محمد الازل, حضور سب کو بڑے عزت والے. افعل تفضیل المذکر منو اعزو, اس میں تبدیل ہے, سب تو بڑی عزت والے. افعل تفضیل المذکر منو اذلو, سب تو بڑا دلیل. پتر اپنے پیو نال گل کر رہا, انہیں کیا تم تھے گل کی تھی, کیا کی تھی, ہن پھر کیا ہے میرے سامنے محمد الازل, حضور سب تو بڑی عزت والے, میں سب تو بڑا دلیل ہوں. باپ نے جب بیٹے کے سامنے یہ بات کر دی, ہاں ہاں انا اقول محمد الازل, میں یہ بات کر رہا ہوں تلوار سرپس کی بات کے. جب یہ بات کر دی فبلغ رسول اللہ, یہ بات کرتے کرتے رسول تک پہنچ گئی. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ بات تھوڑی سی نرم کرنی چاہیے, باپ کو دیکھنا چاہیے, باپ ہوتا ہے, آپ کو اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے. یہ آخر یہ مدینہ منورہ ہے, رحمت للعالمین یہاں موجود ہے, آپ کو تھوڑی سی نرم بات. بلغ رسول اللہ, آج حضور نے اس بات کو پسند فرمایا کہ گستاخ بات کی ہو تو بیٹے کو ایسی بات کرنی چاہیے. سبحان اللہ. مولانا غلام بخش بغدادی صاحب کے ہاں کر میں بھی ختم ہو جاتا ہے, مجھ سے ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا, میرا اندر بھی ختم ہو جاتا ہے. ساری کائنات حضور کی وجہ سے ہے. ہمیں ساری زندگی کی شکریہ ادا کریں, یہ نہیں کر سکتے. یہ انسانی شکلیں, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. لیکن اس کا مجھے بھی ترجمہ کرتے ہوئے حیا آتی ہے. فشکرہا لہو, میرے آقا و مولا نے بیٹے کا شکریہ ادا کیا جس نے باپ سے. فرماؤ میرے غلام تیرا شکریہ, تو نے اپنے باپ کے ساتھ میری عزت کی کتنی بڑی بات کر. حضور نے شکریہ بھی ادا, سبحان اللہ. حضور شکریہ ادا فرمایا اپنے غلام کا. میرے آقا سکھاتے ہیں کہ میری عزت پر ایسے بات کرو. پنجابی کہنے اگلے دا دھوں نکل جائے, دھوں نکل جائے اگلے دا. جل دھوں سے نکلا تو جل اٹھے کوئی شاید, پھر دھواں اس کا بلند ہوتا ہے, اگلے کا دھوں نکل جائے. میرے آقا بھی یہ چاہتے ہیں میری عزت پر میرے غلام ایسی بات کرے. لو جی, سعد بن معاذ دنیا سے تشریف لے گئے. میرے آقا و مولا ان کے گھر گئے. صحابہ کہتے ہیں حضور اتنی تیزی سے چلے, سعد بن معاذ کے گھر کی طرف ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے, کاندھے سے چادریں گر گئی. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی جلدی کیا ہے, سعد بن معاذ کا گھر تو بڑا قریب ہے. میرے آقا نے فرمایا میں اس لیے جلدی جا رہا ہوں کہیں میرے جانے سے پہلے فرشتے غسل کے لیے سعد بن معاذ کو عرش پر نہ لے جائے. سبحان اللہ. یہ حضور کا چہرہ چمکایا. بات کی وہ اس موقع پر جب سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا گیا تو جنازہ بالکل ہلکا پھلکا. بنو قریظہ کے بارے میں جو فیصلہ کیا وہ تو بڑا دردناک ہے. امن کی بات سنانے والوں کو تو شاید کسی کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے.
साद बिन मुआज ने जो दुआ की थी, या अल्लाह मुझे मौत नहीं देनी, बनु कुरैज़ा का अंजाम दिखाना है। और बनु कुरैज़ा के बारे में बड़ा सख्त आपने फैसला किया। वो मौलाना गुलाम गौस बगदादी साहब ही हज़रत साद बिन मुआज ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह मुझे मौत नहीं देनी। साद बिन मुआज को बनु कुरैज़ा का हुजूर ने मुआशरा कर लिया, क्यों नहीं? और साद बिन मुआज ऐसे कांधे पर तलवार रख के जा रहे थे। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, मेरे हुजरे के करीब से गुजरे, तलवार भी थी, क्या बात, और कमान भी थी और तीर भी थे। उनको पता नहीं था मैं उनकी गुफ्तगू सुन रही हूँ। फरमाती है, जब मेरे हुजरे के करीब से गुजरे साद बिन मुआज तो ये शेर पढ़ रहे थे, लब्बिस कलीलन युदरिकुल हैज़ा अमल मा अहसनल मौत इज़ा कानल अजल। अपने आप को कह रहे थे, आप ठहरिए ठहरिए, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी मामला बर्पा होने वाला है। आज जो मौत आ जाए तो मौत की क्या बात है, क्या बात है। ये साद बिन मुआज शेर करते हुए जा रहे थे। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, मेरे हुजरे के करीब से गुजरे तो ये शेर उम्मुल मोमिनीन ने नकल किया कि साद बिन मुआज ये शेर पढ़ते हुए जा रहे थे, मा अहसनल मौत इज़ा कानल अजल। नूर हमजा के बच्चों से पहले ताजुब पूछ सकता हूँ कि पहले ताजुब किसको कहते हैं? मा अहसनल मौत इज़ा कानल अजल। जिस चीज का सबब वक्ती हो उसको जानने के लिए दिल में कैफियत पैदा होती है। मा अहसनल मौत इज़ा कानल अजल। वाला मौत अगर तू आज आ जाए तो तेरी क्या ही बात है। हम कहते हैं, या अल्लाह कूड़ी होवे, वो जा रहा है रैली में, मैं तो घर बैठा हूँ। मैंने कहा ये सीखो, माँ यहाँ मौके तो नहीं आती, रैली में चलते हुए भी परेशानी होती है। किस मुंह से हुजूर के सामने चलते सुनना है, और कौसर पर किस मुंह से जाना है। क़यामत वाले दिन मेरे आका ही बाद में शफाअत खोलेंगे, कभी खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क गिरी कहाँ से। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना बने तो जहां तुम्हारे लिए, जहान में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में हया तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। मुझे याद है सारी, इसलिए मैं नहीं पढ़ता कि क्या मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वरना मुझे बहुत सारी याद है आप लोगों से। सुभान अल्लाह। मैं अभी आखिर में खुद भी आपको सुनाना है आला हज़रत का। खुतबा सिर्फ ज़बानी सुनाना है, तकरीर नहीं करनी, सिर्फ ज़बानी सुनाना है। तवज्जो, हुजूर की गुलामी इख्तियार करनी है। हज़रत साद बिन मुआज का जनाजा हल्का फुल्का हो गया। हाँ, मौलाना गुलाम गौस साहब फरमाते हैं, फैसला किया साद बिन मुआज को हुजूर ने घोड़े पर चढ़वाया। जब साद बिन मुआज पहुंचे, आका मौला ने फरमाया कि बनु कुरैज़ा कहते हैं कि आप फैसला करें। आपने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे फैसला सिखाना है, रब है, मैं दिखाना क्या कि खुद करेगा, दिखाना क्या कि खुद फैसला करेगा। इनके बाद अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अगर मैं वो फैसला न कर सकूं जो अल्लाह रसूल चाहते हैं तो फिर मैं बनु कुरैज़ा तो यही कहते आप नबी, फिर मेरा फैसला है तो फिर सुने। जेड़ा दिल का कमजोर है, जिन्हें यूरोप दी एनका ला के इस्लाम पढ़िया, उसके वास्ते गल बड़ी डाढ़ी, उसदियां टंगां वैसे ही खत्म हो जानियां। साद बिन मुआज ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अगर मेरा फैसला है तो इनके तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया जाए। अगर मेरा फैसला है तो इनके तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, इनकी तमाम औरतों को लौंडिया बना दिया जाए, और इनके बच्चों को तमाम को गुलाम बना दिया जाए, और इनका तमाम माल माल गनीमत के अंदर दाखिल कर दिया जाए। हुजूर मुस्कुरा पड़े। मेरे आका ने फरमाया, साद, ये फैसला तो आसमान पर पहले हो चुका। और रब के बारे में क्या कहोगे? साद बिन मुआज ने वो फैसला किया जो आसमान पर पहले हो चुका। भाई तमाम हजरात से गुजारिश है, आज कुछ हजरात लाहौर से भी तशरीफ लाए हैं, मकामी इस्लामाबाद रावलपिंडी के हजरात, उलमाए ज़ियत-ए-शाम, अवाम आले सुन्नत, आप सब हजरात की खिदमत में गुजारिश है कि आप आज के बाद अपने ऊपर फर्ज कर लें कि इंशाअल्लाह जब भी गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी साहब की तारीख होगी, हम वो दिन इंशाअल्लाह यहाँ निकालेंगे और यहाँ हाजिर होंगे। और खुद ही ना आए बल्कि आप दोस्तों साथियों को भी जो है वो जरूर यहाँ लाएं।
یہ آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے. اب یہ معاملہ چل پڑا ہے تو میرا خیال ہے کہ اب جس طرح حضور قبلہ استاد المکرم فرما رہے تھے کہ اب مجاہدانہ کردار ادا کرنے کا وقت ہے. اس لیے تمام توانائیاں، استعداد، صلاحیتیں، قابلیتیں آپ ناموس رسالت کے اس عظیم مشن پہ لگا دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا سچا محافظ بننے کی توفیق عطا فرمائے. تم وقت سے پہلے جاگ اٹھو، اب سوچنا کیا ہمت تو کرو، اب سوچنا کیا ہمت تو کرو، اب سوچنا کیا ہمت تو کرو. کفار کے حملے بڑھنے لگے، کفار کے حملے بڑھنے لگے، اسلام نے تم کو پکارا ہے. تم وقت سے پہلے جاگ اٹھو، اب سوچنا کیا ہمت تو کرو، اب سوچنا کیا ہمت تو کرو، اب سوچنا کیا ہمت تو کرو. کفار کے حملے بڑھنے لگے، کفار کے حملے بڑھنے لگے، اسلام نے تم کو پکارا ہے.